اللهم صل على محمد وآل محمد ما ترك الحق عزيز إلا ذله وأخذ به ذليل إلا أذله۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی معزز شخص نے حق و حقیقت کو چھوڑ دیا تو وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو گیا، اور اسی طریقے سے اگر کسی ذلیل و خوار انسان نے حق و حقیقت کو اپنا لیا تو اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو گیا۔ ایک دوسری جگہ پر امام رضا علیہ السلام ارشاد اللهم صل على محمد وآل محمد ان رجلا اعطى سيدنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ فقال یا رسول اللہ علمنی خلق یجملی خیر الدنیا والآخرہ، فقال صلی اللہ علیہ وآلہ لا تغضب۔ ایک شخص امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ، اے نبی کے بیٹے، مجھے یہ بتائیے، مجھے ایسا اخلاق سکھائیے جس سے میں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر لوں۔ تو اس پر امام نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا تغضب، رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ جھوٹ سے بچو، دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ صلوات جیسے کہ موضوع آپ کو معلوم ہے، ہر روز ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، تو آج آپ کی خدمت میں ان چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے جو روزے کو باطل نہیں کرتے۔ ان میں سے کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر کسی انسان کے منہ سے خون آ جائے اور وہ خون کو اگل دے، یعنی حلق میں نہ جائے یا اتنی مقدار میں کم ہو کہ وہ تھوک میں مل جائے اور اسے خون نہ کہہ سکے، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے ٹوتھ پیسٹ یا کوئی منجن وغیرہ انسان کرے تو اس کرنے سے بھی روزے پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سوال ہوتا ہے کہ آیا آنکھ میں دوائی ڈالنا، کان میں دوائی ڈالنا، تو آغا سیستانی صاحب نے کہا ہے کہ آنکھ میں اور کان میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یا کوئی انسان بھول گیا ہے کہ اس کا روزہ ہے اور وہ پیٹ بھر کے چاہے کھانا کھا لے یا مختصر کھانا کھا لے، تو بھولے سے بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان، جیسے بچوں کے ٹیکے لگتے ہیں یا کوئی بیماری کی وجہ سے ٹیکہ لگتا ہے یا مریض ہے، اس پر ڈرپ چل رہی ہے، تو اس کے بھی چڑھانے سے روزے کی حالت میں اس پر روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ناخون کا کاٹنا، بالوں کا کاٹنا یا سر میں مہندی لگانا یا داڑھی پر خضاب لگانا، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے خواتین کا، عورتوں کا میک اپ کرنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان یعنی کوئی کریم اپنے بدن پر ملے اور اس سے بھی کوئی روزہ وغیرہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ غلط مشہور ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو خون دے، یعنی کوئی ایسا مریض ہے جسے خون کی ضرورت ہے اور کوئی روزہ دار اسے خون دے، تو خون دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور روزے کی حالت میں عطر لگانا، خوشبو لگانا، کسی بھی طریقے کی کوئی حرج نہیں ہے، لگایا جا سکتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں مس میت، غسل مس میت، جیسے اگر کوئی انسان روزے دار میت کو چھو لے تو اس سے بھی اگر اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے کلی کرنا، یعنی منہ میں پانی لے کے غرارے کہتے ہیں، غرارے کرنا، غرارے کرنے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طریقے بہت سے مسائل ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہمارے ہیں، لیکن لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ روزہ اس سے باطل ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان ہے، اس نے روزہ رکھا لیکن نماز نہیں پڑھی، یا مثال کے طور پہ کوئی روزہ رکھے ہوئے ہے گانے سننا، ولو گانے سننا فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن
اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اور نماز پڑھنا واجب ہے کہ اس نے واجب کو ترک کیا گناہ گار ہے، لیکن اس کا روزہ صحیح ہے. وآخر دعوانا